व ذکر الحکیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ یہاں پر نشان لگا لیں آپ، سورت مریم انشاءاللہ تعالی کل ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آج اتفاق دیکھیں کہ جمعہ بھی تھا اور سورت کاف بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی آج، تو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہے۔ اب اس کی تلاوت جنہوں نے نہیں کی وہ اپنی اس کلاس کے بعد کر لیجئے گا۔ دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا حضرت بلال، جو ہم بک پڑھ رہے تھے، اور آج ہم نے اس میں پڑھنا ہے غار ثور سے قبا کی طرف جو سفر تھا اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ثور میں آپ کا تیسرا دن تھا۔ اس رات جب عبداللہ آئے تو ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ اسما بھی تھی۔ اسما نے کھانے پینے کا بہت سا سامان ایک تھیلے میں بھرا ہوا تھا۔ عامر بھی ان کے ساتھ تھے، مگر آج وہ اپنی بھیڑیں ساتھ نہیں لائے تھے۔ مکڑی کا جالا آہستہ سے ہٹا کر حضور اور ابو بکر غار سے باہر تشریف لائے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھی اور ستاروں کی روشنی کے علاوہ کوئی اجالا نہیں تھا۔ چاروں رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترے۔ نیچے پہاڑی کے دامن میں عریقت نامی ایک کافر بدوی 3 اونٹنیاں لیے کھڑا تھا۔ ان میں 2 اونٹنیاں وہ تھی جو ابو بکر نے سفر ہجرت کے لیے بطور خاص خرید کر عریقت کے پاس رکھوائی تھی۔ عریقت صحرا کے چپے چپے سے واقف تھا اور مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے بے حد قابل اعتماد تھا۔ ابو بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹنی پیش کی اس کا نام قصوہ تھا۔ حضور نے فرمایا، میں اس اونٹنی پر سواری نہیں کروں گا جو میری نہیں ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ حضور نے فرمایا، نہیں ابو بکر، تم نے اس کی کیا قیمت ادا کی ہے؟ ابو بکر نے رقم بتائی تو اللہ کے رسول نے کہا، میں اسے اس قیمت پر خریدتا ہوں۔ اس سے پہلے حضور نے ابو بکر کی طرف سے کئی تحفے قبول فرمائے تھے، مگر اس رات ہجرت کی اس تاریخی لمحے میں ان کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ ابو بکر نے اصرار مناسب نہ سمجھا۔ یہ ایک پیغمبر کی ہجرت کا لمحہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا رسول اپنے وطن، اپنے آبائی شہر سے اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر رخصت ہو رہا تھا۔ اپنا سارا بچپن، ساری جوانی، ساری زندگی تیج کر وہ ایک قربانی پیش کر رہا تھا۔ یہ اس کی ذاتی قربانی تھی جو وہ خالصتاً اپنے وسائل سے دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آپ قصوہ پر سوار ہو گئے۔ ابو بکر اور عامر دونوں اونٹنیوں دوسری اونٹنی پر اور عریقت تیسری اونٹنی پر جو اپنے لیے لایا تھا۔ اسما اور عبداللہ نے سامان کا تھیلا عریقت کے حوالے کیا اور پھر تینوں کو اللہ کے امان میں سونپ کر واپس مکہ چلے گئے۔ تینوں سواروں نے مغرب کا راستہ لیا۔ اب بھی ان کا رخ مدینے کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ بحیرہ احمر کی طرف جا رہے تھے۔ 2 دن میں تقریباً 50 میل کی مسافت طے کر کے وہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی طرف مڑے اور تمام جانے پہچانے راستوں سے بچتے کتراتے سفر کرتے رہے۔ ان راہوں میں بھی ایک پیچھا کرنے والے نے انہیں تلاش کر لیا۔ وہ ان کے پیچھے لپکا، لیکن اللہ کی قدرت سے اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے سامنے کے دونوں پاؤں ریت میں دھس گئے۔ یہ عربستان کا مشہور سوار سراقہ بن مالک تھا اور اس کا مرکب سارے عربستان کا مشہور گھوڑا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اور اپنے گھوڑے پر بہت ناز تھا۔ جب یہ انہونا واقعہ پیش آیا تو وہ سراقہ نے وہاں بڑھ کر حضور کی بیعت کر لی۔ اس نے ان سے امان کی ایک تحریر بھی درخواست کی جو عامر بن فہیرہ نے تحریر کی اور جو فتح مکہ کے موقع پر اس کے کام آئی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بشارت بھی سنائی کہ ایک دن کسرا کے کنگن اس کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پتہ نہیں اللہ مجھے وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رکھے گا یا نہیں۔
اسی راستے پر ایک شام انہیں بحیرہ احمر پر ربیع الاول کا نیا چاند نظر آیا، جسے دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے رحمتوں اور برکتوں کے چاند، میرا ایمان اس پر ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ نئے چاند کو دیکھ کر یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیل میں نے عامر سے سنی، جو اس عظیم ہجرت کی تاریخی سفر کے ایک ایک قدم کے عینی شاہد تھے۔ ایک صبح انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اگر وہ کسی دشمن کا قافلہ تھا تو فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر جلد ہی ان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر کے چچا زاد طلحہ بن عبید اللہ کا تجارتی قافلہ ہے۔ طلحہ شام سے کپڑا اور دیگر سامان مکے میں فروخت کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے مدینے میں بھی قیام کیا تھا۔ طلحہ نے انہیں بتایا کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نہایت شدت سے انتظار ہو رہا ہے، اور یہ کہ وہ خود بھی اپنا سامان فروخت کر کے مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ رخصت سے پہلے طلحہ نے حضور اور ان کے ساتھیوں کو شام کا نہایت نفیس سفید کپڑا پیش کیا تاکہ وہ لباس تبدیل کر سکیں۔ طلحہ کے رخصت ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد عریقت نے شمال مغرب کی بجائے شمال کی طرف رخ کر لیا، اور یہ چھوٹا سا قافلہ اب آہستہ آہستہ ساحل سمندر سے دور ہوتا گیا۔ کچھ دور شمال کی طرف چلنے کے بعد اب وہ شمال مشرق کی طرف چلنے لگے۔ یہ مدینے کی سمت تھی۔ اسی راستے میں سورۃ القصص کی وہ آیات نازل ہوئی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس آنے کی بشارت دی تھی۔ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن پہنچا کر رہے گا۔ 12ویں دن فجر سے کچھ دیر پہلے وہ وادی عقیق میں داخل ہوئے۔ اسے پار کر کے انہوں نے سامنے سے سیاہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھائی ختم ہوتے ہوتے سورج نصف النہار پر آ چکا تھا، اور گرمی کی وہ شدت کہ اللہ کی پناہ۔ عام حالات میں وہ کچھ دیر کسی چٹان کے سائے میں آرام کرتے اور سورج ڈھلے دوبارہ سفر کا آغاز کرتے، لیکن یہ عام دن نہیں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلتے جائیں، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ سفر کرنے کے بعد انہیں دور سے یثرب کے باغات اور کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دینے لگے۔ اب تو قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی امیدوں کا مرکز ان کے سامنے تھا۔ سخت تھکن اور حدت کے باوجود وہ آہستہ آہستہ چلتے گئے، قبا کی طرف، جو اس سرسبز وادی کے نزدیک ترین آبادی تھی۔ ادھر مدینہ میں ہم لوگ سخت بے چین تھے۔ اتنی خبر ہمیں مل چکی تھی کہ وہ مکے سے نکل چکے ہیں۔ ہر صبح ہماری ٹولیاں ان کی تلاش میں مدینے آنے والے راستوں پر صحرا میں نکل جاتی، اور چند گھنٹوں بعد جب دھوپ کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو واپس لوٹ آتی۔ طلحہ بن عبید اللہ مدینہ سے ہو گزرے تھے، ان سے بھی ہم اپنی فکر مندی ہی کا اظہار کر سکتے تھے۔ ان سے بھی کوئی خیر خبر ہمیں نہیں مل سکی۔ اس موسم میں کسی جاندار کا دیر تک دھوپ میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ مسافر بھی سفر روک دیتے تھے اور کسی چھاؤں میں یا اوپر کپڑے تان کر ان کے نیچے قیام کرتے تھے، اور پھر سورج ڈھلنے پر دوبارہ سفر شروع کرتے تھے۔ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ مسلمان خوش تھے، منافق پریشان تھے، اور اہل یہود محتاط تھے۔ 2 روز سے ہماری پریشانی بہت بڑھ گئی تھی۔ ان کو مکہ سے چلے 13 دن ہو گئے تھے، اور خطرات کا ہمیں پورا اندازہ تھا۔ قریش سے کوئی بات بعید نہیں تھی۔ پھر اچانک دوپہر سے کچھ دیر بعد جب ہم سب تھک ہار کر صحرا سے واپس آ گئے تھے، مدینہ میں ایک شور بلند ہوا۔ گلی کوچوں میں، میدانوں میں، باغات میں ہر شخص دوڑتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے قبا کے ایک یہودی نے انہیں اپنی چھت سے دیکھا تھا۔ دور افق کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے سائے اونچے نیچے ہوتے ہوئے مدینے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اونٹوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ تیز دھوپ میں سواروں کی نہایت اجلے سفید کپڑے چمک رہے تھے۔
تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ اتنے دنوں کے طویل سفر کے بعد سواروں کے یہ صاف شفاف کپڑے، کہیں یہ کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں۔ بہرکیف ہم لوگ دیوانہ وار ان کے خیر مقدم کو تپتے ہوئے صحرا میں دوڑ پڑے، گرتے پڑتے، سنبھلتے، لڑکھڑاتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے، کھجوروں کی شاخیں لہراتے، خوشی کے مارے چیختے چلاتے، اپنی کامیابی پر شاداں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، اپنے رسول کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کرتے۔ یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ مذہب کی تاریخ میں 2 عظیم ہجرتیں ہیں، مصر سے یہودیوں کی اور مکہ سے ہماری۔ قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک بزرگ کلثوم بن حدم کے گھر 3 دن قیام کیا۔ یہ وہی کلثوم تھے جنہوں نے اس سے پہلے حضرت حمزہ اور زید کی میزبانی کی تھی۔ قباء سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ میں تو حضور کی خدمت ہی میں رہتا تھا، لیکن مدینے سے آنے والے اوس اور خزرج کے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ اسی قیام کے دور کی ایک نہایت حسین یاد ایک ایسے شخص کی آمد تھی جو نہ اوس کا تھا، نہ خزرج کا، نہ یہودی، نہ عرب کے کسی اور قبیلے کا۔ یہ ایک اجمی تھا جو بنو قریظہ کے ایک یہودی عثمان بن الشہل کی کھجوروں کے باغ میں کام کرتا تھا۔ یہ باغ قباء ہی میں تھا، حضور کی جائے قیام سے تھوڑے سے فاصلے پر۔ وہ آیا تو اس کی شکل و شباہت، لب و لہجہ ہمیں بڑا غیر مانوس سا معلوم ہوا۔ اس کی مٹھی میں چند کھجوریں تھیں، بڑی بے ساختگی تھی اس کے مزاج میں۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی اس نے بغیر کسی تمہید کے حضور کو کھجوریں پیش کی اور ساتھ ہی کہا، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے آنے والے کو مسکرا کر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کھجوریں لے لی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے حضور کو دیکھے جا رہا تھا جیسے اسے کسی بات کا انتظار ہو۔ آپ نے چند لمحے کھجوریں اپنے پاس رکھی، پھر ایک ایک کر کے حاضرین میں تقسیم کر دی۔ جب سب ختم ہو گئی تو آنے والے نے دیکھا کہ انہوں نے ان میں سے ایک بھی کھجور خود نہیں کھائی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب چمک پیدا ہوئی۔ اس کا تن بدن روشن ہو گیا جیسے اندر سے کوئی جوالا پھوٹ رہی ہو۔ منہ سے ایک لفظ نہیں کہا اور دل ہی دل میں نہ جانے ایمان کی کتنی منزلیں طے کر گیا۔ ویسے تو ہمارے لیے یہ معمول کی بات تھی، لوگ آتے رہتے تھے اور فردن فردن گروہوں کی شکل میں اسلام قبول کرتے جاتے تھے، لیکن اس شخص کا بلا استفسار یوں اسلام لے آنا مجھے عجیب سا معلوم ہوا۔ پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ دل میں کئی سوال پیدار ہوئے۔ عجیب شان تھی اس قبول اسلام کی۔ ابو ذر غفاری کا قبول اسلام یاد آ گیا، جو اسلام کے اولین دنوں میں مکہ میں کسی رسول کی آمد کی خبر سن کر آپ کے پاس تشریف لائے اور دین کے بارے میں محض دو تین سامنے کے سوال کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ اپنے سارے قبیلے کو مشرف با اسلام کرانے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ جسے توفیق دے۔ ایک دوسرا واقعہ ایسا ہی بے ساختہ اسلام لانے کا مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ مدینہ میں آئے ہوئے ہمیں 9-10 سال ہو چکے تھے۔ ایک سہ پہر ہم مسجد نبوی میں حلقہ جمائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر، طلحہ بن عبید اللہ، انس بن مالک اور کئی دیگر صحابہ حضور اکرم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص اونٹنی کی مہار تھامے خالص بدوانہ انداز میں بڑی شان استغنا کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ گھٹا ہوا جسم، بلند قامت، سرخ اور سفید رنگت، سر پر گھنے بال، لٹے کانوں کے پیچھے سے یوں نکلی ہوئی کہ رخساروں پر ہلال بنا رہی تھی۔ اونٹنی کو مسجد کے ایک گوشے میں بٹھا کر نزدیک آیا اور بلند آواز سے پوچھا، آپ میں محمد کون ہے؟ حضور نے جواب دیا، میں ہوں۔ بدوی نے کہا، آپ کا ایک قاصد ہمارے قبیلے بنو سعد بن بکر میں آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے
اپنا رسول بنایا ہے؟ حضور نے کہا اس نے سچ کہا۔ بدوی نے پوچھا آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ بولا پہاڑ اور اس میں طرح طرح کی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس نے پوچھا آپ کو اسی اللہ کی قسم ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کیا واقعی اس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور نے اسبات نے جواب دیا۔ پھر اس اعرابی نے پوچھا کیا واقعی 5 نمازیں پڑھنا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو حج کرنا اسی اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اسبات میں جواب دیا، اس نے برملا کلمہ شہادت پڑھا اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں یہ پیغام قبیلے کے ہر فرد کو سناؤں گا اور اس میں کمی کروں گا نہ پیشی۔ پھر اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور رخصت چاہی۔ یہ شخص تھا ضامن بن ثعلبہ۔ ہم سب اس طرح دار الاعرابی کو رخصت ہوتے دیکھتے رہے۔ وہ اپنی اونٹنی کے پاس گیا، اس کی مہار پکڑ کر اسے اٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ مسجد کی حدود سے باہر نکل کر آنکھوں سے اوجھل ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ گیسواں والا سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے کسی قوم میں زمام سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ انہی دنوں 9 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے بحرین سے 13-14 آدمیوں کا ایک وفد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ حاضر ہوا تھا۔ یہ شخص ایک چاق و چوبند نوجوان اس وفد میں شامل تھا۔ مسجد نبوی کے پاس آ کر اس نے اپنے قافلے کے اونٹ ایک طرف بٹھائے اور سب اونٹوں سے سامان اتروا کر نہایت سلیقے سے ایک جگہ رکھوا دیا۔ پھر نہایت اطمینان سے اپنا بکچہ کھولا اور 2 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا جوڑا نکالا، منہ ہاتھ دھو کر راستے کی گرد دور کی اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے ساتھیوں سمیت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہمانوں کی آمد پر میں حسب دستور حضور کے احکامات کے انتظار میں ایک طرف کھڑا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا، نہایت مؤدبانہ انداز میں حضور سے مصافحہ کیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اور اپنے وفد کا تعارف کروایا اور اسلام سے اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ کئی اور صحابہ بھی موجود تھے۔ سرور کائنات نے اس کی باتیں سن کر مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر اس نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا تمہاری 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، ایک حلم اور دوسری وقار اور تمکنت۔ اس شخص نے کلمات تشکر ادا کرتے ہوئے ان سے پوچھا یہ دونوں خصلتیں مجھ میں بطور تصنع ہیں یا فطری اور جبلی ہیں؟ تو رسول اللہ نے مسکرائے اور فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی ان خصلتوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے قافلے سمیت اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اہل مجلس کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنا نقش چھوڑ گیا۔ حضور کے حکم کے مطابق میں نے فردن وفد کے تمام ارکان کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس دن قباء میں مشرف و اسلام ہونے والے جلیل القدر صحابی اور اسلام کے بہت ہی مقتدر فرزند سلمان فارسی تھے۔ حضور کو سلمان سے بہت پیار تھا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھا، ان کو آزاد کرانے کی خاطر رقم کا بندوبست کیا اور ان کے یہودی آقا کے باغ میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ سے کھجوروں کے پودے لگائے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داستان سنائی کہ وہ ایک زرتشتی خاندان میں پیدا ہوئے جو اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ پھر کس طرح وہ تلاش حق میں عیسائی راہبوں کی صحبت میں شہروں ملکوں پھرتے رہے، کبھی شام، کبھی عراق کے شمالی علاقوں میں، اور کس طرح ان کی آخری مرشد نے اپنی وفات سے پہلے انہیں بتایا کہ مزید ہدایت وہ ایک نبی برحق سے پائیں گے جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔
اسی راہب نے بتایا کہ یہ نبی عرب قبائل میں سے اٹھے گا اور دین ابراہیمی کی دعوت دے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک نخلستان میں آباد ہو گئے جس کے دونوں طرف منجمد لاوے کی پتھریلی زمین ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا مگر صدقہ نہیں، اور اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب سلیمان نے یہ سنا تو انہوں نے بنو کلب کی ایک قافلے میں شامل ہو کر عربستان کا رخ کیا۔ ان کی کچھ بکریاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پہلے تو بنو کلب کے قافلے نے ایک ایک کر کے ان کی ساری بکریاں کھا لی۔ پھر جب قافلہ خلیج عقبہ کے نزدیک وادی القرا میں پہنچا تو انہوں نے سلمان سے مزید بد عہدی کی اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وادی قرا کے سرسبز علاقے کو دیکھ کر سلمان کو اکثر یہ خیال آتا کہ کہیں یہی وہ جگہ تو نہیں ہے جہاں کہ اللہ کے نبی نے آنا ہے، لیکن یہاں پتھریلے لاوے کے نشان نہیں تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے یہودی آقا نے انہیں اپنے ایک عزیز عثمان کے ہاتھ بیچ دیا جو بنو قریظہ کا فرد تھا اور مدینے میں رہتا تھا۔ وہ انہیں لے کر مدینے آ گیا اور جسے دیکھتے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول کی آمد ہوگی۔ سرسبز و شاداب نخلستان اور شہر کے دونوں طرف لاوے کے پتھروں کے پھیلے ہوئے سلسلے، اور پھر واقعی کچھ دن شہر میں ایک نبی کی آمد کا چرچا شروع ہو گیا۔ اس دن جب انہیں ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کھجورے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر جب آنے والے معزز مہمان نے صدقے کی کھجوریں خود نہیں کھائیں اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دی تو وہ بے ساختہ ایمان لے آئے کہ انہیں ان کے مرشد نے یہی نشانی بتائی تھی۔ حضور نے سلیمان کی یہ داستان نہایت انہماک سے سنی اور خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی کہانی اوروں کو بھی سنائیں۔ مدینے کی اسی جنوبی نواحی نگری میں 3 دن کے قیام میں ہم سب نے مل کر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی۔ یہ اس مختصر قیام کی دوسری حسین یاد ہے جو دل میں یوں جاگزی ہے جیسے کل کی بات ہو۔ مسجد کے نام سے آج کل ایک باقاعدہ بنی ہوئی عمارت ذہن میں آتی ہے۔ اسلام کی یہ پہلی مسجد جو اللہ کے رسول کے فرمان پر ہم نے قباء میں تعمیر کی ایک کھلا صحن تھا۔ تقریباً 100 نمازیوں کے لیے کلثوم کے گھر سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک قطعہ زمین میں کو ہموار کیا گیا، اس پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا دیے گئے، جھاڑیاں کاٹ دی گئی اور اس خطے کو ایک احاطے کی شکل دے دی گئی۔ یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد جہاں مسلمانوں نے جو اپنے ہادی برحق کی امامت کے لیے ترسے ہوئے تھے ایک عرصے بعد ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اسی مسجد میں مدینے کے 9 مسلموں کو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ نے قباء میں 3 دن قیام کیا۔ چوتھے روز 12 ربیع الاول کو جمعہ کے دن وہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کے وفد پر وفد آ رہے تھے، سارے شہر میں ان کا نہایت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ مدینے کے راستے میں رانوانا کے مقام پر انہوں نے خزرج قبیلے کی ایک شاخ بنو سالم کے مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ بنو عمر کے کچھ لوگ قباء سے ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ بنو نجار کے کچھ لوگ جو حضور کے عزیز ہوتے تھے مدینہ سے انہیں لینے آئے تھے۔ یوں نماز میں تقریباً 100 آدمی تھے۔ نماز کے بعد حضور کسوہ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ ابو بکر اور کئی دیگر لوگ بھی اونٹوں پر سوار تھے۔ کسوہ آگے آگے چل رہی تھی۔ اس قافلے کے دائیں بائیں اوس اور خزرج کے گھوڑ سوار زرہ بختر پہنے ہوئے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا منظر تھا! راستے میں دونوں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہجوم تھے جو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کر خوش آمدید اور استقبال کے گیت گا رہی تھیں۔ جوں جوں شہر نزدیک آ رہا تھا ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مدینے میں اتنی خوشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ پھر چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، حضور میرے یہاں قیام فرمائیے، مجھے سعادت بخشیے، حضور میرے یہاں رہیے یا رسول اللہ، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔
میرا گھر بہت وسیع ہے، اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میرے مہمان بنیے حضور، میں اور میرے اہل خانہ ہمہ وقت آپ کی خدمت کریں گے، مجھ پر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، میرا غریب خانہ حاضر ہے یا نبی، یا رسول اللہ مجھے مایوس نہ کیجیے۔ رسالت مآب نے محسوس فرمایا کہ اگر انہوں نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا تو باقی لوگوں کی دل شکنی ہوگی، شہر میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی، لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے اور شہر ذہنی اعتبار سے منقسم ہو جائے گا۔ دعوت دینے والوں میں سب کے سب محبت اور عقیدت سے سرشار نہیں تھے، ان میں جہاں عبداللہ بن رواحہ جیسے سرفروش شامل تھے تو وہاں چند منافقین بھی تھے۔ سب سے زیادہ زور تو عبداللہ بن ابی دے رہا تھا، مدینے کا مانا ہوا ریاکار بلکہ رئیس المنافقین۔ اس نے بڑھ کر کسوہ کی مہار تھام لی، گویا وہ اللہ کے رسول کو اپنی مرضی کے راستے پر لے جا سکتے۔ کہنے لگا، مدینہ میں میرا گھر سب سے خوبصورت ہے یا رسول اللہ، اس میں باغ بھی ہے، شہر میں میرے یہاں سے اچھا کھانا کہیں نہیں پکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے تھے، مگر فیصلہ کیسے ہو؟ میں نے اکثر دیکھا کہ وہ الجھے ہوئے معاملات کا بڑا آسان حل نکال لیا کرتے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور کسوہ کی گردن پر تھپکی دیتے ہوئے فرمانے لگے، میزبانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ میں کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کسوہ نے میرے سفر ہجرت میں مجھ سے اتنی وفاداری کی ہے کہ میں فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی چھڑی ہوا میں بلند کی اور فرمایا، کسوہ جہاں جا کر رکے گی میں وہیں قیام کروں گا اور وہیں اپنی مسجد تعمیر کروں گا۔ ہم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کسوہ جدھر جاتی ہم بھی جاتے، وہ جدھر مڑتی ہم بھی مڑ جاتے۔ باغوں، کھجوروں کے جھونڈ، گلیوں میں سے گزرتی ہوئی کسوہ بنو نجار کے محلے سے بھی گزر گئی، جہاں حضور نے بچپن میں چند سال بسر کیے تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچ کر کسوہ رک گئی۔ میں نے فوراً چاروں طرف نظر دوڑائی، حضور کے قیام اور مسجد کی مناسبت سے جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ کسوہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، زمین پر پڑا ایک پتا کھایا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ سونگا، اپنی ٹانگ کو کھجایا، ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر بیٹھنے کے لیے اپنی ٹانگیں دوہری کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ بیٹھے بیٹھے وہ اچانک کھڑی ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ہم سب بھی چل پڑے۔ اتنے میں پیچھے سے میرے کان میں آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو عبداللہ بن ابی تھا جو کہہ رہا تھا، وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار نکلے، اونٹنی کے فیصلے سے کس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ کسوہ دو قدم چلتی تھی تو میں چار، جب تک دنیا قائم ہے کسوہ زندہ رہے گی، اس لیے کہ کسوہ محمد کی اونٹنی تھی جس پر انہوں نے ہجرت فرمائی تھی، سفید رنگ، سوچتی ہوئی آنکھیں، بڑے بڑے نتنے، ستا ہوا جسم۔ کسوہ اپنی جنس میں خوبصورتی کا مرقع تھی، لیکن اس میں بھی ایک نقص تھا، اس کے بائیں کان کا سرا ذرا سا کترا ہوا تھا۔ بہت دن پہلے اونٹوں کی لڑائی میں ایک اونٹ نے اس کا کان چبا ڈالا تھا، باقی اس کا سارا جسم بے داغ تھا۔ تھوڑی دور چل کر کسوہ واپس مڑی اور وہیں آ گئی جہاں اس نے پہلے بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا میدان تھا جس کے کناروں پر کھجوروں کے 5 درخت تھے۔ ہم بہت غور سے کسوہ کی ہر حرکت دیکھ رہے تھے، آخر اسے ایک عظیم فیصلہ کرنا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہاں بھی وہ رکے گی یا نہیں۔ اتنے میں اس نے نہایت ڈرامائی انداز میں آہستہ آہستہ اپنے گھٹنے دوہرے کیے، ذرا آگے کو جھکی، پھر گردن اوپر اٹھائی، ایک طرف کو مڑی، زمین کو کچھ دیر سونگتی رہی، دم ہلا کر مکھیاں اڑائیں، ہلکی سی آواز میں بلبلائی، شمال کو یروشلم کی سمت دیکھا، پھر جھکی، مگر اس دفعہ اس نے اپنا سارا بوجھ زمین پر ڈال دیا۔ اس بار حضور نیچے اتر آئے اور انہوں نے بآواز بلند اعلان فرمایا، میں یہی رہوں گا، یہی میری مسجد بنے گی اور یہی میں دفن ہوں گا۔ کسوہ جس جگہ بیٹھی تھی وہ بنو نجار کے محلے کا ایک احاطہ تھا۔ بنو نجار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی عزیز تھے۔ حضور کے دادا عبد المطلب کی والدہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رشتہ قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جب کبھی تجارت کے سلسلے میں شمال کا سفر کرتے تو مدینے میں اپنے خاندان کے ساتھ چند روز ضرور قیام فرمایا کرتے تھے۔ سید الانبیاء کسوہ سے اترتے ہی اس احاطے کی طول و عرض کو نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے ساتھ انہی مدینے میں خوش آمدید کہنے والے مسلمانوں کا ایک ہجوم تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ اس وقت وہ سب کی موجودگی سے بے نیاز بالکل تنہا ہے، گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے چاروں طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ اس احاطے میں ایک طرف ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کا ملبہ پڑا تھا، اس کے سامنے ایک کھلا ہموار میدان تھا جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اس میدان کے دونوں طرف ایک گوشے میں چند پرانی قبریں تھیں، اور اس طرح جہاں کسوہ بیٹھی تھی وہ چھوٹا سا احاطہ تھا جو بنو نجار کے محلے کی مسجد کے طور پر کام آتا تھا۔ اس میں 20-25 نمازیوں کی گنجائش تھی۔ جگہ جگہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، کہیں کہیں خاردار جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ سب کی نظریں حضور کے روئے مبارک پر جمی ہوئی تھی۔ ہر شخص خاموش تھا۔ وہ احاطے کا جائزہ لے چکا تو انہوں نے ہجوم سے نظریں ملائیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے یکا یک وہ کسی خواب سے چونک کر بیدار ہوئے ہیں۔ ایسے محسوس ہوا جیسے یکا یک وہ کسی خواب سے چونک کر بیدار ہوئے ہیں۔ حاضرین نے انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو سب ایک ایک دو دو قدم ان کے قریب آ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ رافع بن عمر کے بیٹوں سہل اور سہیل کی ملکیت ہے۔ رافع وفات پا چکے ہیں اور یہ دونوں یتیم بھائی خزرج کے سعد بن زرارہ کی سرپرستی میں ہیں۔ یہاں یہ نماز کی جگہ سعد نے بنا رکھی ہے۔ سعد کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، اپنا نام سن کر آگے بڑھے تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کہ اس احاطے کے وارثوں سے اس کی قیمت طے کروا دیں۔ سہل اور سہیل بھی وہیں موجود تھے۔ فوراً مجمع سے نکل کر رحمت عالم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور نہایت ادب سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جگہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، ہمیں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، مگر ان کے نزدیک مسجد نبوی اور نبی کی مستقل جائے سکونت، جسے پہلی مملکت اسلامیہ کا مرکز اور محور بننا تھا، کسی کا عطیہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہجرت وہ سنجیدہ اور تاریخ ساز واقعہ تھا کہ آپ نے ابو بکر کے بے حد مخلصانہ اور مؤدبانہ درخواست کے باوجود قصوہ کی قیمت ادا کرنے پر اصرار فرمایا تھا۔ چنانچہ سعد کی مدد سے احاطے کی قیمت طے کر کے چکا دی گئی۔ پہلی بیعت عقبہ کے بعد جب مصعب بن عمیر کو مدینے کے نو مسلموں کو قرآن پڑھانے کے لیے مدینے بھیجا گیا تھا تو سعد بن زرارہ نے انہیں مہمان رکھا تھا۔ سعد اپنی بیعت سے 1 سال قبل مکے میں مشرف و اسلام ہوئے تھے۔ اس وقت مدینے کے صرف 6 لوگ ایمان لائے تھے جو سب خزرج کے تھے۔ قیمت کی ادائیگی کے دوران میں ابو ایوب خالد قصوہ کی طرف بڑھے اور اس پر لدا ہوا حضور کا سامان اتار کر اپنے گھر لے گئے جو اس احاطے سے بالکل متصل تھا۔ یہ وہی ابو ایوب تھے جنہوں نے دوسری بیعت عقبہ میں اپنے قبیلے والوں میں سب سے پہلے بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس وقت بھی چند لوگوں نے رسول کریم کو اپنے یہاں قیام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ انسان کو اپنے سامان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ابو ایوب کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے، جہاں ابو ایوب نے اپنے مکان کی نچلی منزل ان کے لیے خالی کر دی اور خود اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے۔ سعد بن زرارہ کا گھر بھی قریب تھا، وہ قصوہ کو اپنے گھر کے احاطے میں لے گئے۔ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت مزہ آ رہا تھا پڑھنے میں کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، اور آج مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تھوڑا زیادہ ہی پڑھ لیا ہے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہم مدینہ دیکھتے ہیں، جب ہم مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو جب ایک جگہ سے موڑ مڑتے ہیں تو واقعی ایک دم سے مدینہ سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تو یہی لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہوں گے کیا شان ہوگی آپ کی، اور کس اعزاز کے ساتھ وہ لوگ آپ کو لے کے گئے،
اور کیا شان تھی ابو ذر کی کہ جن کے گھر آپ نے قیام فرمایا، جن کو اتنی بڑی سعادت آپ نے دی. ایک ایک لفظ جو پڑھ رہی تھی ایسا لگتا تھا آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ پڑھتی چلی جاؤں، رکوں ہی نہیں، لیکن وقت کی مجبوری ہے. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بہت ایمان تازہ ہوا ہے، بہت ایمان تازہ ہوا ہے، اور ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے رہنا چاہیے. جتنا ہم ان کو زیادہ پڑھیں گے اتنی ان کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ آئے گی انشاءاللہ. چلیں جی، اب اگلا سیگمنٹ ہے دعا والا، اور آج جو دعائیں ہیں وہ دل کی سلامتی کی دعائیں ہیں، تو سنتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ